اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں مسبوق ہو، یعنی جس طرح نماز کے اندر مقتدی مسبوق ہوتے ہیں، یعنی امام کی نماز شروع کرنے کے بعد شریک ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر نماز جنازہ کے اندر کوئی شخص بعد کے اندر شریک ہوا ہو تو اس کو بھی مسبوق کہتے ہیں۔ یعنی نماز جنازہ کی امامت شروع کرنے کے بعد اگر مقتدی جو ہے وہ نماز جنازہ میں داخل ہوا اور امام صاحب جو ہیں وہ کچھ تکبیرات کہہ چکے ہیں، تو اس شخص کو نماز کے اندر کس طرح شامل ہونا چاہیے، یعنی نماز جنازہ کے اندر ایسے شخص کو کس طرح شامل ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ باقی نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسبوق آدمی یعنی جو امام کو بعد میں پاتا ہے، بعد کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو وہ جس حالت میں امام کو پاتا ہے اسی حالت میں آ کے نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد امام صاحب جس حالت میں ہوتے ہیں وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں بعد میں شریک ہوا ہو تو وہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام تکبیر کہے تو پھر اس کے ساتھ تکبیر کہہ کے وہ نماز جنازہ میں شرکت کر لے۔ اب اس کی جو تکبیرات امام سے چھوٹ جائیں، اگر وہ دوسری تکبیر میں شامل ہوا ہے یا تیسری تکبیر میں شامل ہوا ہے، ایون اگر وہ جو ہے وہ چوتھی تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ یعنی 3 تکبیرات اس کی رہ گئی ہیں، چوتھی تکبیر میں شامل ہوا ہے، تو جس تکبیر میں وہ شامل ہوگا وہ اس کی پہلی تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایسا مقتدی جس کی کچھ تکبیرات رہ گئی ہوں، وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ وہ سلام پھیرنے سے پہلے اپنی وہ تکبیرات جو اس کی امام سے رہ گئی تھی ان تکبیرات کو پورا کرے گا۔ ان تکبیرات کو پورا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے وہ اپنی نماز جنازہ پوری کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ تکبیرات کے بعد جو مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں مقتدی کے لیے اگر یہ سہولت ہو، یعنی نماز جنازہ کے اندر اگر اس کو جنازہ کے اٹھائے جانے کا اندیشہ نہ ہو کہ جنازہ اتنا جلدی یہاں سے اٹھا لیا جائے گا، تو پھر وہ تکبیرات کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے گا اور اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ جو مسنون دعائیں ہیں اگر میں یہ پڑھوں گا تو نماز جنازہ یہاں سے جو جنازہ ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، تو پھر اس کو صرف تکبیرات کہہ کے جو ہے وہ سلام پھیر دینا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یعنی اگر کسی مقتدی کی امام سے کچھ تکبیرات رہ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی ان تکبیرات کو پورا کرے گا، اور اگر جنازہ اٹھائے جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس میں وہ جو ہے دعائیں جو ہیں مسنون وہ بھی ادا کرے گا، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ جنازہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر وہ دعاؤں کو چھوڑ دے اور تکبیرات کہہ کے اپنی نماز پوری کر دے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام کو جس حالت میں یعنی جس تکبیر میں پاتا ہے وہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار نہیں کرتا، تو جس حالت میں وہ امام کو پاتا ہے تو ایسی حالت میں بھی وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اس تکبیر کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ جب امام سلام پھیرے گا تو وہ جس جو ہے تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا، امام کی تکبیر کہنے کے بعد تو اس کو وہ تکبیر دوبارہ کہنی پڑے گی، تو اس کو دوبارہ کہنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔
تو یہ نماز جنازہ کے مسبوق کے احکام کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بعد کے اندر جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو آیا وہ اپنی نماز جنازہ کیسی پوری کرے گا۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہمارا ایک اسلامک چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔